السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل وسیم انصاری آفیشل، جس پر ہم لے کر آئے ہیں قاریانی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے، آمین۔ چلیے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ پیدائش نبی کے گھر میں ہوئی، پلی نبی کے گھر میں تربیت نبی نے اپنی نبوت والے ہاتھوں سے کی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بہت جلد انتقال ہو گیا۔ اسی سال میں حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتنی پریشانی آئی، اتنا بوجھ آیا، آپ نے اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا، غم کا سال نام رکھ دیا۔ بے شک بے شک۔ جناب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کچھ سیانی ہو گئی، ابو لہب کے بیٹے سے نسبت کر دی۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی اپنے چچا ابو لہب کے بیٹوں سے ان دونوں کی منگنی ہو گئی، ان دونوں سے رشتے ہو گئے۔ اعلان نبوت ہوا۔ وہ چچا جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش پہ باندیاں آزاد کی، لونڈیاں آزاد کی، مٹھائی تقسیم کی، سارے مکے میں ادھم مچایا، اور دنیا والوں میرے یتیم بھتیجے کو دیکھو، آج کے بعد میرے گھر میں چراغ جلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پیدائش کے وقت اتنی محبت کرنے والا، اتنا مسرت کا اظہار کرنے والا، اتنی خوشی منانے والا، جب آپ نے فاران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کر اعلان فرمایا یا ایھا الناس، اور لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، بیمار کو تندرستی دینے والا کوئی نہیں، اولاد دینے والا کوئی نہیں، اجاڑنے والا کوئی نہیں، بسانے والا کوئی نہیں، بادشاہ بنانے والا کوئی نہیں، بادشاہ کو اٹھا کر پھانسی کے تختے پہ لٹکا دینے والا اس کے سوا کوئی نہیں۔ بے شک ماشاء اللہ۔ ابو لہب نے اسی وقت سب سے پہلا پتھر مارا چہرے انور پہ۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنا ناراض ہوا، اتنا بگڑا، اتنا پریشان ہوا، اپنے بیٹوں کو کہنے لگا، عتبہ اور عتیبہ کو، اگر تم نبی کی بیٹیوں سے شادیاں کرو گے، میرا زندگی بھر کا تم سے میل جول ختم ہے، میں تمہاری ساتھ خطا کلامی کروں گا، میں تم سے بات بھی نہیں کروں گا، ہم ایک خدا کو نہیں مانتے، وہ ایک خدا کو ماننے والا، ہم 360 خدا کو ماننے والے، لہذا اگر تم میرے بیٹے ہو، جاؤ نبی کی بیٹیوں کو طلاق دے کر آؤ۔ دھیوں کے درد وہی جانتے ہیں جن کے دھی ہیں، جن کے دھی نہیں وہ اس درد کو جانتے ہی نہیں، کس طرح نبھانی پڑتی ہے، کس طرح گزر کرنی پڑتی ہے، کس طرح سر جھکا کے اپنا وقت گزارا کرنا پڑتا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دروازے پہ ابو لہب کے چچا کے دونوں بیٹے آئے، اور بڑے نے تو صرف انکار کر دیا، ابھی رخصتی تو ہوئی نہیں تھی، لیکن چھوٹے نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی کی، بے ادبی بھی کی، دی کی گالیاں بھی دی۔ سارا جان قربان کر دوں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کریم ذات پہ، رحیم ذات پہ۔ قرآن کریم میں ہے، حریص علیکم بالمؤمنین علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آپ کے دل کو ٹھیس لگی، دکھ پہنچا، کلیجے میں درد اٹھا،
ظالم تم میرے ساتھ بگاڑ کرتے ہو، مجھے مارتے ہو، مجھے پریشان کرتے ہو، مالک کی کائنات کی قسم سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں تمہارے باپ نے مجھے پتھر نہ مارے ہو۔ میں نے پھر بھی تمہیں کبھی گالی نہیں دی، کبھی تمہیں برا نہیں کہا، تمہارے لیے بد دعا نہیں کی۔ ظالمو تم نے میری دھیوں کی بے عزتی کی، تم نے مجھے گالیاں نکالی، مجھے آج درد ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ساختہ زبان سے آواز نکل گئی، میرے اللہ عتیبہ پہ کوئی کتا مسلط فرما۔ بے شک بے شک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اتنا سستا نہیں جتنا تو نے سمجھ رکھا ہے۔ تیرے گیا سونے کی قیمت ہے، چاندی کی قیمت ہے، کپڑے کی قیمت ہے، دکان کی قیمت ہے، مکان کی قیمت ہے، کلمے کی کوئی قیمت نہیں۔ جہاں کلمے کی قیمت پوچھنی ہو سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر سے پوچھ کیا، اور پیغمبر کی بیٹی کلمے کی وجہ سے تجھے کتنے صدمے اٹھانے پڑے۔ پر حد ہو گئی۔ اگر میں یوں کہوں گا کہ تم فتوے لگاؤ گے کہ وہ ہم سے پھر بھی اچھے نکلے۔ ابو لہب کو پتا چل گیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے بچے کے لیے بد دعا کر دی، خود اس لڑکے کو بھی پتا چل گیا۔ ابو طالب بھی زندہ تھا، ابو طالب نے بلا کر کہہ دیا ابو لہب تو نے اپنے اوپر بھی اپنی اولاد پہ بھی ظلم کیا، یاد رکھ میرے بھتیجے کی بد دعا سے تو بچنے والا نہیں، بے شک بچ نہیں سکے گا۔ دونوں کو لرزہ طاری ہو گیا۔ نبی کی زبان کے سامنے، نبی کے فرمان کے سامنے کافر لرزہ کھا گیا۔ ان کو یقین ہے نبی کی زبان غلط نہیں ہو سکتی، نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، نبی کا ارشاد غلط نہیں ہو سکتا۔ ابو لہب کافر کو بھی یقین ہے تو اتنا بڑا مسلمان ہے، حاجی ہے، نمازی ہے، غازی ہے، تو افسر بنا پھرتا ہے، تو ذمہ دار بنا پھرتا ہے، لیکن مالک کی کائنات کی قسم تجھے حضور کی زبان پہ یقین کوئی نہیں۔ ابو لہب شام کے ملک میں تجارت کے لیے جانے لگا، بیٹے کو الگ نہیں رہنے دیتا، کر کے مارے، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ چلتے چلتے شام ہو گئی، راستے میں قافلہ ٹھہر گیا۔ ابو لہب اتنا بڑا دشمن سارے قافلے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے کہنے لگا تمہیں معلوم ہے کہ اس مکے کے نبی نے میرے بچے کو بد دعا دے رکھی ہے، ہمیں ڈر بڑا ہے، سارے سامان کا قلعہ سا بناؤ، سارا سامان تجارت کا اکٹھا کر کے کتیبہ بناؤ، میرے بچے کو اس کے اوپر سلاؤ، چاروں طرف خود سو جاؤ تاکہ حفاظت ہو جائے۔ اسے یہ معلوم نہ تھا کس گھر کے ساتھ گستاخی کی ہے، کس گھر کی بے ادبی کی ہے، کس گھر کے ساتھ بے حرمتی کی ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے جنگل کے شیر کو آواز لگا دی، اور جنگل کے شیر میرے محبوب کے دشمن کو ختم کرنا تیری ذمہ داری۔ کن لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں؟ انما یرید اللہ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سارے گھرانے کو، آپ کے اہل بیت کو برائیوں سے خود بخود دور کر دیا، پاک بنا دیا میں نے ان کو۔ جنگل کا شیر آتا ہے، حیران کھڑا ہے، پریشان کھڑا ہے، کس طرح شناخت کروں، کس طرح پہچان کروں وہ کون ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو گالیاں دی ہیں۔ ظلم نہ ہو جائے، مجھ سے زیادتی نہ ہو جائے،
اندازہ لگا کلمہ پڑھنے والا تو مسلمان ہے، جنت کا ٹھیکیدار ہے، بہت بڑا مسلمان بنا پھرتا ہے، قبر کا تجھے پتہ نہیں، حشر کا تجھے پتہ نہیں، پلسرات کا تجھے پتہ نہیں، تو نہ جانے دن میں زبان سے کتنے ظلم کرتا ہے، نہ جانے ہاتھ سے کتنے ظلم ڈھاتا ہے، نہ جانے قلم سے کتنے ظلم کرتا ہے۔ آج جنگل کا شیر کھڑا کھڑا رو رہا ہے، الہی مجھے پتہ نہیں چل رہا وہ کون گستاخ ہے، کوئی دوسرے کو چیر دو ظلم نہ ہو جائے۔ درندہ شرما رہا ہے، چیر پھاڑ کر کھانے والا جانور شرما رہا ہے، جنگل کا شیر شرما رہا ہے، تو حاجی ہو کر، عالم ہو کر، مسلمان بن کر دوسرے پہ زیادتی کرتے ہوئے تو قبر میں تو چلا گیا پر شرمایا کبھی نہیں۔ تیرا خیال یہ ہے کہ یہ رات دن کے معاملات بس یوں ہی جیسے ہوا گزر رہی ہے یوں ہی گزر جائیں گے؟ نہ نہ، ایک ایک سانس ریکارڈ ہو رہا ہے۔ بعض صحابہ کرام نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سنا کہ ایک ایک لفظ لکھا جائے گا اور ایک ایک حرکت نوٹ کی جائے گی، خدا کی قسم 20 برس تک لوگوں سے کلام نہیں کیا، چھوڑ گئے تھے بولنا چولنا بھی۔ جنگل کا شیر انتظار میں کھڑا ہے، اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے جنگل کو آواز آئی، شیر کو آواز آئی، اور جنگل کے شیر ان سب کے منہ دیکھ لے سون کر، جس کے منہ سے نبی کی دھی کو گالیاں دینے کی، بے ادبی کی، گستاخی کی بو آئے، بدبو آئے، اس کو مار ڈالنا ہے۔ اسے اتنا شعور ہے زیادتی نہ ہو جائے، سب کے منہ سونگتا پھرتا ہے، چاروں طرف سونے والوں کے منہ سونگ بیٹھا، پتہ پھر بھی نہ چلا، پھر حیران الہی کیا کروں، ان میں نہیں ہے۔ یہ ساری کائنات مالک کی کائنات کے قبضے قدرت میں ہے، اسی لیے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ پاک جل شانہ نے ہوا کو حکم دیا، جلدی کر تو میرے جنگل کے شیر کو لے سمجھا دے، تو بتا دے میرے محبوب کا گستاخ کہاں سویا ہوا ہے۔ اوپر سے آواز ہوا آئی، اس میں سے بدبو آئی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی، گستاخی کی، پیغمبر کی دھی کو گالی دینے کی۔ جنگل کے شیر نے چھلانگ لگائی، اوپر جا کر اس کو چیر کر ٹکڑے کر دیے۔ جا اللہ پاک تجھے مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گنبد خضرا پہ جا اور وہاں جا کر پوچھ کے آ، کالی کملی والے تیرا اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ کیا خرچ ہوا ہے؟ اتنی بڑی بڑی زیادتی صحیح ہے، پھر بھی بات نہ آئے۔ مکے والوں نے مشورہ کر کے شعب ابی طالب میں 3 برس تک قید کر دیا۔ مسلمان مرد اور صحابہ کرام صحابیات تمام کی تمام درے میں بند ہیں، کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، جھاڑیوں کی پتی بھی نہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کئی مرتبہ ایسا موقع آیا کہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے اتنی بلبلا تڑپ تڑپ کے روتی تھی، سیدہ خدیجہ کا بھی کلیجہ نکلنے کو ہو جاتا تھا۔ روئے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی معصوم بچیوں کو، ان ننھی منی کلیوں کو دیکھ دیکھ کر رویا کرتے تھے۔ کوئی قتل قتال کا جھگڑا نہیں، کوئی لین دین کا جھگڑا نہیں، جھگڑا صرف یہ ہے کہ یہ ایک اللہ کو کیوں مانتے ہیں، سارا نظام ایک اللہ کے بارے میں کیوں کہتے ہیں کہ وہی چلاتا ہے۔ ایک دو دن کی بات نہیں، 3 برس تک بڑی مصیبتیں برداشت کرنی پڑی۔
مول بھی آتا کوئی نہیں دیتا، پانی مول کوئی نہیں دیتا، درختوں کے پتے بھی ملنے بند ہو گئے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنی بچیوں کو دیکھا وہ بھی بیٹھے رو رہی ہیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی رو رہی ہیں۔ میں نے ان سب پوچھا ان سب سے رونے کا، سیدہ خدیجہ کی بھی آواز نہ نکل سکی اور کہنے لگی کالی کملی والے بڑی مکے کی میں دولت مند عورت تھی، میں مشہور تاجرہ تھی، بڑا مال تھا، بڑا کاروبار تھا، بڑا دھندا تھا، بڑا روپیہ پیسہ تھا، بڑا سونا چاندی تھا، پر مجھے کوئی پشیمانی نہیں، خوش ہوں تمام کا تمام میرا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ خرچ ہو گیا۔ آج حالت یہ ہے میں ننھی منھی بچیوں کو بھوکا دیکھ رہی ہوں، پیاسی دیکھ رہی ہوں، ان کی آواز تک نکلنی روتی روتی بند ہو گئی، میں آخر ماں ہوں کس طرح برداشت کروں؟ آپ کوئی دعا فرمائیں۔ 3 سال کے عرصے کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھتیجے کو پتا چلا کہ میری بوا میری پھوپھی خدیجہ اتنی بیمار ہے، اتنی بھوکی ہے، اتنی پیاسی ہے کہ آج کل میں اس کا دم نکلنے والا ہے۔ باوجود کفر کے، رشتہ دارانہ قرابت کے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے فرمایا او مکے والوں چلو ہمارا تمہارا توحید باری تعالیٰ میں جھگڑا ہے، کلمے کی وجہ سے جھگڑا ہے، لیکن یہ ہمارے بچے، یہ ہماری بچیاں، تم قریش کے خاندان کے ہو، عرب کے باشندے ہو، تم تو فخر کیا کرتے تھے مہمان نوازی پہ، ان بچوں کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر مذاق کرتے ہو۔ ماشاء اللہ۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، ننھی منھی بچیاں تڑپ رہی ہیں پانی کے بغیر۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا تھوڑا سا کھانا لے کر آنے لگا، اتفاق سے ابو جہل کی نظر پڑ گئی، شور مچا کے کہنے لگا سرین خلاف ورزی ہو رہی ہے، مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں جانے دی جائے گی۔ خدیجہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا کہنے لگا میں سب کے لیے نہیں، میری پھوپھی بڑی بیمار ہے، میری پھوپھی کی بیٹیاں بڑی بیمار ہے، سیدہ ام کلثوم کا کئی دل کا فاقہ ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کئی دل کا فاقہ ہے، میری بوا کی دھیے بھوک سے مر رہی ہیں، پیاس سے مر رہی ہیں، میں تو صرف ان کے لیے لے کے چلا ہوں۔ شکر ہے اس زمانے کے لوگ بعد موقع پر کفر و کافر ہونے کے باوجود بھی صلہ رحمی قرابت داری کو جوش مارتی تھی۔ ارے آج دیکھ لو بھائی کھا رہا ہے، بہن دیکھ رہی ہے، بہن کھا رہی ہے، بھائی دیکھ رہا ہے، اس کے بچے مر رہے ہیں اسے پرواہ نہیں، اس کے بچے مر رہے ہیں اسے پرواہ نہیں۔ ابو جہل نے اپنا قبیلہ بلا لیا، ادھر سے ایک دوسرا آدمی آیا، اس نے بھی اپنا قبیلہ بلا لیا۔ ابو جہل کہنے لگا ہرگز نہیں جا سکے گا، کھانے کا لقمہ تو کیا پانی کی بوند نہیں مسلمانوں کے پاس جا سکے گی۔ اسے غصہ آیا، اس نے اٹھ کے ہڈی اٹھا کر ابو جہل کے سر میں دے ماری۔ پھر کچھ کافر لوگ اور اکٹھے ہو گئے، کہنے لگا 3 سال ہو گئے تمہاری اب تک آگ بجھی نہیں۔ ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں بچے صحابیات کی گود میں تھے، اتنے ننھے ننھے بچے، چاند جیسی شکل والے بچے، جب ماں کو کھانا نہ ملا، پینا نہ ملا، درختوں کے پتے بھی نہ ملے، چاند جیسی شکلوں والے بچے اپنی ماں کی گود میں تڑپ تڑپ کر، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر، اتنی لمبی لمبی زبان نکال نکال کر ماں کی گود میں دم توڑ رہے ہیں۔ ہر عورت
بھی دیکھ رہی ہے، پریشانی کا عالم ہے، لیکن کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والی عورت کوئی یہ کہہ کے نہ اٹھی، کسی نے گلہ نہ کیا، کسی نے شکوہ نہ کیا، کسی نے اسلام کی برائی نہیں کی، کسی نے قرآن کی برائی نہیں کی۔ اسلام کی وجہ سے، ایمان کلمے کی وجہ سے ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں۔ کتابوں میں موجود ہے کہ ایک عورت کہتی تھی بچے کا دم لاکھوں مر جائیں میں کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ہم رات دن میں کئی مرتبہ چھوڑ دیتے ہیں، جب بے ایمانی کرنے کا موقع ملے گا جب ہی چھوڑ دیں گے۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا مکے میں تھی، ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے۔ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، بعد میں جاؤ مکے سے میرے اہل و عیال کو، میرے بچوں کو لے آؤ۔ مدینے میں آ پہنچی، میدان بدر آ گیا۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کی اس سے بڑی بیٹی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، ہجرت سے پہلے حبشے کی طرف حضرت عثمان نے جب ہجرت کی تو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھی، اور آپ نے مکے سے میلوں باہر نکل کر رخصت فرمایا اور یوں فرمایا عثمان، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بعد تو پہلا آدمی ہے جو ایمان اسلام کے لیے بغیر بیوی کے ہجرت کر رہا ہے۔ اس گھر کا ہر آدمی نرالا، میں نے عرض کیا۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ میاں بیوی بیٹھے ہیں، آپ تشریف لے آئے تو آپ نے قسم کھا کر فرمایا میں نے زندگی بھر میں اتنا حسین جوڑا کبھی نہیں دیکھا۔ جنگ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار تھی، چیچک کی بیماری تکلیف ہو گئی۔ حضرت عثمان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہیں رہ کر میری بیٹی کی تیمارداری کرو، میں تمہیں جنگ میں جہاد میں شریک سمجھوں گا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جب جنگ بدر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو جنت البقیع میں قبر کے کنارے پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ رکھا ہوا تھا۔ بعد میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی حضرت عثمان پر نظر پڑتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے نظر آتے، پریشان حال نظر آتے۔ آپ نے پوچھ لیا میرے عثمان تو نے رو رو کر اپنا کیا حال کر لیا، تو اتنا غمزدہ کیوں ہے، تو اتنا پریشان کیوں رہتا ہے؟ حضرت عثمان نے عرض کیا میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی لخت جگر آپ کی بیٹی مجھے اتنا غم دے گئی، میں مر سکتا ہوں غم دور نہیں ہو سکتا۔ مجھے نیند نہیں آتی اور بڑی پریشانی یہ ہوئی، دیکھ عثمان کی نگاہ کہاں پہنچی رضی اللہ تعالیٰ۔ عرض کیا میرے آقا ایک تو آپ کی لخت جگر کی جدائی ہو گئی، آپ کی بیٹی انتقال فرما گئی، میں اکیلا رہ گیا، اور دوسرا یہ غم ہو گیا میری آپ سے رشتہ داری ختم ہو گئی۔ فرمایا عثمان میرے رشتے ختم نہیں ہوا کرتے، قیامت میں بھی میرے رشتے برقرار رہیں گے۔ لوگوں کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، میرے رشتے ختم نہیں ہوں گے۔ کچھ دنوں کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بلا کر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا اسی حق مہر پر جو حق مہر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، جو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، اسی حق مہر پر سیدہ ام کلثوم کا نکاح فرما دیا۔ اور کتابوں میں موجود ہے کہ جبریل امین آئے اور آ کر اطلاع دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میاں فرماتے ہیں توجہ کرنا
اللہ میاں فرماتے ہیں کہ ام کلثوم کا اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ فرماتے ہیں میں نے نکاح کر دیا. تمہارے رشتے نائی لے کر جائیں گے، تمہارے رشتے مامے رشتے دار لے کر جائیں گے، تمہارے رشتے خالہ پھوپھی کرائیں گی، تمہارے رشتے بھائی برادری کرائے گی. خدا کی قسم ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان کر دوں تیری جوتی سے اڑی ہوئی خاک پہ دونوں جہان کو، اور تیرا رشتہ خدا نے کیا. کوئی بات یاد کر کے بھی لے جایا کرو. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک کے نکاح نبیوں نے پڑھائے، ولیوں نے پڑھائے، صحابہ نے پڑھائے، کتبوں نے نکاح پڑھائے، انبیاء کرام نے نکاح پڑھائے، مولوی پڑھاتے ہیں، قاضی پڑھاتے ہیں، رجسٹرار پڑھاتے ہیں، سب کچھ نکاح پڑھاتے آئے ہیں. سارے نبیوں کے نکاح، رسولوں کے نکاح، پیغمبروں کے نکاح، صحابہ کے نکاح، کتب و ابدالوں کے نکاح زمین پہ ہوئے، اس دنیا میں ہوئے، بندوں نے کیے. صرف 2 نکاح ایسے ہیں جو آسمانوں پہ ہوئے. 2 نکاح ایسے ہیں جو آسمانوں پہ ہوئے. سارے جہان کے قاضی لوگ، پیغمبر، نیک اچھے برے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تھا، اور ام کلثوم کا نکاح آسمانوں پہ ہوا. اس نکاح پر سارا جان قربان نہ کر دوں جب قاضی خدا خود بنا ہو. 6 برس تک سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا حیات رہی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں رہی. کیا کہنا اس زندگی کا. پیغمبر سیرت بنانے والا ہو، سیدہ خدیجہ پالنے والی ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا. یوں آتا ہے کتابوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت ام کلثوم کی 6 سال میں کبھی 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہ بات بگڑی، کبھی رنجش ہوئی ہی نہیں. ایک اور بات یاد آ گئی بڑی سبحان اللہ کام کی. ہم اپنی بیٹیوں کو جہیز دیں گے، ناچ دیں گے، برتن دیں گے، جوڑے کپڑے دیں گے. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام کلثوم کو فرمایا رخصتی کے وقت جب بھیج رہے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں، فرمایا ام کلثوم تیرے ابا کے پاس دھن دولت کچھ نہیں، جہیز ویز کچھ نہیں ہے، پر ایک بات ہے، میں نے جو تیرے لیے آدمی تلاش کیا ہے، خامن تلاش کیا ہے، اس کی صورت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے. پھر فرمایا کہ اے ام کلثوم میں نے جو تیرے لیے شوہر تلاش کیا ہے اس کی سیرت، اس کی عادت تیرے باپ کی سیرت صورت سے ملتی ہے. کتنی بڑی بات فرما دی، کتنی بڑی بات فرما دی کہ میں نے تجھے سب کچھ دے دیا. سلیم متبع خاتون تھی، پیغمبر کے گھر میں پلنے والی بچی تھی، بڑا اچھا وقت گزرا. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس بیٹی کو بھی آخر کار بیماری نے آ لیا زندگی میں ہی. کچھ دنوں بیمار رہ کر دنیا سے انتقال فرما گئی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود حکم دیا میری بیٹی ام کلثوم کو غسل دینے کے لیے. اسما آئے، حضرت لیلا آئے، اور فلاں آئے، کئی عورتوں کی بیویوں میں سے نام لے دیے. اچھی طرح سے غسل دینا، میری پیاری بیٹی کو پیار سے غسل دینا. عورتیں غسل دینے میں مشغول رہی. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دروازے پہ کھڑے ہوئے رو رہی ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے، اتنے روئی اتنے روئے، آنسو ریش داڑھی مبارک سے گزر کر زمین پہ ٹپکنے لگے. اتنے
اطلاع دی گئی، خبر دی گئی، غسل سے فارغ ہو گئے، غسل دیا جا چکا، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے یوں دے کر عورتوں کو غسل پکڑایا اور فرمایا تم کفن پہنا دو، میں بالکل جنازے کے لیے انتظار کر رہا ہوں۔ بے شک بے شک تیرا جنازہ مارکیٹ سے گزرے گا، کسی کا جنازہ بازار سے گزرے گا، کسی کا جنازہ منڈی سے گزرے گا، کسی کا جنازہ اڈے سے گزرے گا، کسی کا جنازہ اسٹیشن سے گزرے گا، کسی کا جنازہ سڑکوں گلیوں سے گزرے گا۔ مالک کائنات کی قسم، ام کلثوم تیرا جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی پوری جماعت روتی ہوئی جنازہ اٹھا کے چلی جا رہی ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عثمان کو غش آ گیا، بے ہوشی طاری ہوتی تھی، بے ہوشی طاری ہوتی تھی۔ ایک دن دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تیرا تو برا حال ہو گیا۔ عرض کیا آقا اب موت کا انتظار کر رہا ہوں، میری اب دنیا ختم ہو گئی ہے۔ فرمایا اب میں کیا کروں عثمان، تو مجھے اتنا پیارا لگتا ہے، اتنا پیارا لگتا ہے، اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی تجھے ہی دیتا چلا جاتا، ساری ختم ہو جاتی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کا غم مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، اس کا رنگ دیکھ کر میرا دل چاہتا ہے میری 100 بیٹیاں ہوتی، اسی کو دیتا چلا جاتا، ساری مر جاتی۔ جنازہ جنت البقیع میں پہنچا، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ ابو الفضل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا ام کلثوم کو تم پکڑ کر قبر میں اتارو۔ درختوں کے پتے چبا چبا کر کلمہ پڑھ پڑھ کر کے ایمان کو باقی رکھنے والی سیدہ ام کلثوم، مکے والوں کے ظلم و ستم سہ کر کے کلمہ پڑھنے والی ام کلثوم۔ مکے کے لوگ مکھن کھاتے تھے، پیغمبر کی بیٹیاں جھاڑیوں کے پتے چباتی تھی، کبھی شکوہ نہیں کیا ہم کیسے گھر میں پیدا ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیار تھا۔ حضرت عمر پہنچے رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی سے پہلے کہ اے عثمان میری بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی ہے، میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت عثمان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار فرما دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھ لگا، ہائے میں اپنی بیوہ بیٹی کے لیے گیا، عثمان اتنا نیک آدمی ہو کر انکار کر دیا۔ پھر کوشش کی کہ جناب محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کروں، گزارش کروں، آپ کے کہنے پر کام بن جائے گا۔ تو جا کر عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عثمان سے حفصہ کے لیے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن عثمان نے انکار کر دیا، مجھے بڑی تکلیف پہنچی، اب توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے تو اپنی بیٹی کے لیے کر دیا، بیٹیوں والے کیا ہی کرنا چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میرے فاروق گھبراتا کیوں ہے؟ تیری بیٹی حفصہ کو عثمان سے بہتر خامن مل جائے گا، تیری بیٹی حفصہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہتر خامن مل جائے گا، اور عثمان کو حفصہ سے بہتر لڑکی مل جائے گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیغمبر کی بات پیغمبر کی ہوتی ہے، کون کر سکتا ہے؟ زبان اس کی ہوتی ہے، حکم عرش سے آتا ہے۔ فرمایا فاروق گھبرانا، تیری حفصہ کو
عثمان سے بہتر خامن مل جائے گا اور عثمان کو حفصہ سے بہتر عورت مل جائے گی. تو اشارہ تو اسی دن ہو گیا تھا کہ ام کلثوم عثمان کے گھر میں جائے گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی لیے قرآن کریم نے ایسے لفظ استعمال کیے ہیں کہ میرا ارادہ ہو گیا کہ میں اہل بیت کے قریب برائی کو جانے ہی نہیں دوں گا. اس لیے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم اہل البیت عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. ان کو پاک میں نے کر دیا, ان کو پاک بنانے والا میں. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. عجیب گھر ہے, عجیب اللہ پاک نے اس گھر کی عظمت بنائی ہے. ہمارے یہاں تو تھوڑا سا اگر آدمی اونچا ہو جائے اس کی نظر اپنی بگڑ جاتی ہے, لوگوں کی بھی بگڑ جاتی ہے. اور یہاں حال یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے جا رہے ہیں. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ وہ آدمی دیکھ لو, جنتی آدمی کی زیارت کرنی ہو وہ دیکھ لو, سامنے جا رہا ہے. مشکل سے مشکل وقت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قدم نہیں ہلنے دیا. محاصرے کے وقت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا مشورہ دیا, مدینے میں بڑا خطرہ ہے, تیری جان کا خطرہ ہے, تیرے مال کا خطرہ ہے, میری ساتھ چل, شام میں تیری حفاظت کروں گا. فرمانے لگے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار ایسی باتوں کو رہنے دے, میری جان کا قیمت تو بن سکتا ہے, پھر میں یار کا شہر مدینہ نہیں چھوڑ سکتا. میں مدینہ تو رسول کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں, بالکل نہیں چھوڑوں گا میں. یہی وجہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ایسی ہے ساری کائنات میں, ساری دنیا میں, سارے صحابہ میں, سارے قطب و ابدالوں میں, سارے محدثین میں, سارے مفسرین میں, سارے اولیاء کرام میں, تمام کے تمام میں سے قرآن کریم کی ایک آیت ایسی ہے جس پہ صرف حضرت عثمان نے عمل کیا. پوری امت میں اور کوئی کر ہی نہیں سکا. وہ کیا ایت ہے, ایت میں سنا دوں گا تو تمہیں کیا پتا چلے گا. ایت یہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جرنیل آئے, حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جرنیل آئے, سعد بن وقاص جیسے جرنیل آئے, بڑے بڑے پیغمبر کے شیر آئے اور کہا عثمان اجازت دے ہم باغیوں کو ابھی مدینے سے نکال دیتے ہیں, تمہارے قریب بھی آ سکیں گے. حضرت عثمان کے پاس فوج بھی تھی, پولیس بھی تھی, لشکر بھی تھا, انتظام بھی تھا, حکومت بھی تھی, لیکن فرمایا خبردار اگر تم نے کسی کو انگلی لگائی میرے دشمن کو مدینے میں, کیوں مدینہ نبی کا شہر ہے, اس کی بے ادبی نہ ہو جائے. بے ادبی نہ ہو جائے. اور کس وقت جرنیلوں نے یہ بات کہی, اس وقت کہی جب حضرت عثمان 18 دن کے بھوکے تھے, 18 دن کے پیاسے تھے. اس وقت اتنی بات کہنا. اس لیے قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ. اے ایمان والو, اے صبر والو, اور ثابت قدم رہنے والو, اور تقوی پہ مرنے والو, جان دینے والو, آخری وقت تک قرآن کو سینے سے لگانے والو, نبی کی محبت کو دل میں بسانے والو, یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ. تمہارے صبر کی خدا کہتا ہے میں تائید کرتا ہوں, تمہارے ربط کی میں تائید کرتا ہوں, تمہارے تقوی کو میں تسلیم بھی کرتا ہوں, قبول بھی کرتا ہوں.
واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تم ہی کامیاب ہو، تم ہی ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ پتا چلا مدینے کی گلیوں کا بھی ادب کرنے والا عثمان ہے، پیغمبر کا دوہرا داماد ہے، دو بیٹیاں نکاح میں آئیں، ذی-النورین کا لفظ آسمان سے آیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دیکھتے حضرت عثمان کو روتے ہوئے، پشیمان ہوا کرتے تھے، آپ بھی رویا کرتے تھے، عثمان تو چپ کر جا یار، صبر کر، میں کیا کروں، میری بیٹیاں دو تھی وہی تجھے دیتی، دونوں ختم ہو گئی، فوت ہو گئی، میرا بس تو نہیں۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد حضرت عثمان کو بار بار غشی آتی تھی، بے ہوشی ہو کے جاتی تھی۔ اتنا عظیم آدمی، اتنا عظیم آدمی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، عثمان تیرا مرتبہ سارے صحابہ سے زیادہ۔ ایک اور بات اخیر میں یاد کر کے لے جایا کرو کچھ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک 1,24,000 کم و بیش پیغمبران اسلام، جتنے پیغمبر تشریف لائے، نبی تشریف لائے، رسول تشریف لائے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا پوری دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ پوری دنیا میں الگ آدمی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوری دنیا میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرالا ہے کہ پیغمبر کی بھی نہیں، پیغمبر کی 2 بیٹیاں نہیں آئی، نبی کی 2 بیٹیاں نہیں آئی، بلکہ امام الانبیاء کی 2 بیٹیاں آئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ عثمان 2 مرتبہ گھوٹ بن کر آیا۔ اس قدر شان بلند ہے ان حضرات کی کہ ثابت قدمی اتنی، آج دنیا قتل ہو رہی ہے، قیامت تک قتل ہوتی رہے گی، کسی کا خون مٹی پہ، کسی کا خون پانی پہ، کسی کا خون کپڑے پہ، کسی کا خون ہتھیار پہ، تلوار پہ۔ میں تمہیں قسم اٹھا کے دیتا ہوں، عثمان کا خون بھی اتنا پیارا زمین پہ نہیں گرا، اللہ کے قرآن پہ گرا ہے، ٹکڑے کر دیا گیا عثمان، 18 دن کا پیاسا بھوکا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے پیار کرنا عین ایمان ہے، محبت کرنا عین ایمان ہے۔ اس لیے بھی میں زیادہ کوشش کرتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہوں گے یہ تو روز عورتوں کے واقعات سناتا ہے، کبھی سیدہ زینب کی بات سناتا ہے، کبھی سیدہ رقیہ کی بات سناتا ہے، کبھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سناتا ہے۔ پتہ ہے میں رگوں کو سمجھتا ہوں، ہم اس زمانے کے جتنے مرد ہیں ہم ہیں عورتوں کے غلام، اگر عورتیں ٹھیک ہو جائیں تو سارا جہان ٹھیک ہو جائے۔ اس لیے تمنا ہے کہ ہر گھر میں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسٹ ہو، حضرت زینب کی ہو، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو، فاطمہ الزہرا، یعنی یہ 4 نبی کی بیٹیوں کی صاحبزادیوں کا پورا کورس گھر میں ہونا چاہیے، تاکہ تیری میری دھی بہن بیٹیاں گھر والیاں دنیا سے ایمان والی ہو کر جائیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آج کا بیان پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ کل پھر ملتے ہیں ایک نئے بیان کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔